اب یہ آفتاب نام کا لڑکا کر رہا ہے، اس کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے، اور اگر جانکاری ہے تو بار بار اور لڑکی بھی اسی کے ساتھ باقاعدہ یہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لڑکی تو چکر میں شادی کر لی، لڑکا کو غصہ آیا اور لڑکے غصے میں کہیے یا پاگل پن میں جس میں بھی کہہ لیجئے، اس نے اس شدھا لڑکی کے گلے کو دبایا اور دبا کر کے اس وقت تک دبائے رکھا جب تک اس کی جان نہ نکل گئی، اس کی سانس رک نہ گئی، تب تک وہ دباتا گیا۔ آپ یوٹیوب آپ دیکھیے، چینل کے اندر دیکھیے کیسی تصویریں وائرل۔ ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایسا مسلمان۔ اب اس کے بعد لکھتا ہے اور رپورٹر بیان کرتے ہوئے کہتا یہ ہے مسلمان، مار ڈالا، مارنے کے بعد اب اس لاش کو کہاں پھینکے؟ دلی کے اندر رہتا تھا وہ، کہاں پھینکے؟ کہیں پھینک نہیں سکتا ہے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، ہمیں بھی سزا ملے گی، ہمیں بھی پھانسی دی جائے گی، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس ڈر سے اس آفتاب نام نے فریج خریدا، آری خریدی اور کلوتھنگ خریدا، اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے روم کے اندر اس شدھا لڑکی کے باڈی کو 35 ٹکڑے کیے۔ پورا واقعہ بیان ہے، 35 ٹکڑے کیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 35 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا کر کے فریج کے اندر بند کر دیا۔ یہ جون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آج سے 6 مہینہ پہلے اس کو فریج کے اندر بند رکھا اور ایک ایک دو ٹکڑا کر کے وہ آفتاب نام رات کی 2 بجے کو اپنے بائک سے نکلتا تھا اور جنگلوں کے اندر ایک ایک بوٹیوں کو پھینکتا جاتا تھا۔ کبھی اس جنگل میں جاتا تو یہاں پھینکتا، کبھی اس جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی اس جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، اور اس طریقے سے اس نے اس کے باڈی کو الگ الگ جگہوں کے اندر 18 دنوں تک یہ پھینکتا رہا تاکہ ہم پولیس کے گرفت سے بچ جائیں، تاکہ ہمیں سزا نہ ملے۔ ایسے آفتاب اور آفتاب جیسے سوچ رکھنے والے نوجوانوں سے میں کہوں گا، اے نوجوانوں، تمہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے۔ تم دنیا کی گرفت سے تو بچ سکتے ہو سکتا پولیس تم تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ یہ ثبوت تم مٹا ڈالو، ہو سکتا ہے تم ان کی گرفت سے بچ جاؤ، لیکن اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچو گے؟ اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، ان تمام ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان ٹکڑوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اور جو بچی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتہ کیا جاتا رحم مادر میں کیا ہے اور پتہ چلتا لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے اسی بچے کو رحم مادر کے اندر مار دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ ابورشن کروا دیتے ہیں، اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ قرآن نے تو اسی کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے، ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ تمہیں قتل کر دیا گیا، کیوں تمہیں مارا گیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں مار دیا گیا؟ میرے بھائیو، جب رحم مادر کے اندر بچہ جو دنیا میں بھی نہیں آیا، جب ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے، تو ایک جوان لڑکی کے ساتھ تم غلط کام کرو، غلط سمبند بناؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو، سیکس کرو، مزہ لو، اور جب تمہیں فائدہ مل جائے، جب اس سے کوئی مطلب نہ رہے تو اس کے بوٹی کر دو، 35 ٹکڑے اس کے کٹ ڈالو اور جنگلوں کے اندر پھینک کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ چلو اگر تم پولیس کے گرفت میں نہ آتے، بچ جاتے، تو کیا تم اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ہاں، دنیا والے نے آج تمہیں گرفت کیا ہے، اے آفتاب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور آفتاب جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم کو پولیس نے گرفت بھی کر لیا ہے، آج اگر تم گرفت ہوئے ہو، آج پولیس تمہیں کیا سزا دے گی؟ کیا سزا دے گی؟ بس ایک بار تمہیں مارے گی، پھانسی دے گی، تم مر جاؤ گے بس۔ لیکن اے آفتاب، تم نے 35 ٹکڑے کیے، بتاؤ اتنے سزا اور اتنا ڈینجر قسم کی سزا اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے، اور اللہ ہی تمہیں اس کی سزا تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں کیا سزا دیں گے؟ بس مار دیں گے، اور کیا دیں گے؟
مرنے کے بعد کی یقین نہیں یار، دنیا میں انجوائے کر لو، مستی کر لو، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کاٹنا، مرضی کے مطابق۔ آج دیکھ کے سوشل میڈیا میں پورا وائرل ہے، اور ابھی اس جنگل میں لے جا رہا، اس جنگل میں لے جا رہا، وہاں لے جا رہا، ہڈیوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور باقاعدہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ثبوت اکٹھا کی جائے، جمع کیا جائے، اور اس آفتاب کو سزا دی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا، ایسے کرنے والے کو چوراہے پہ کھڑا کر کے بیچ میں پھانسی دی جائے، اور پھانسی سے بڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے۔ یہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے، اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ایسے لڑکوں کو اسلام کے نام رکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام نہ کرو۔ جو اسلام اتنا شانتی پوروک دھرم ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی اگر ایک جانور کو بھی مار دے بغیر کسی جرم کے، مار دے، بلی کو مار دے، جانور کسی بھی بلی کو بغیر کسی عذر کے مار دے، اور گھر میں باندھ دے، اس کو نہ کھلائے نہ پلائے، اور بھوکے مار دے، تو اللہ کے نبی نے ایسے کو جہنمی بتایا ہے۔ آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا، وہ بلی کو باندھے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ لڑکی جہنم میں، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس قصور کرنے کی وجہ سے اور یہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جب اللہ جہنم دے سکتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بھیانک انجام کرنے والا اور شدھا جیسی بہن کو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی اگر زندگی کا اگر یقین ہو تو آدمی یہ سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچے گا، اور مارنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا، اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اور میرے ساتھیوں، اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی ظلم کیا ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے، تو اے میرے صحابیوں میری پیٹھ حاضر ہے، لو مجھے مار لو۔ اے میرے ساتھیوں بدلہ لے لو، اے میرے ساتھیوں دنیا کے اندر بدلہ لے لو۔ مرنے کے بعد محمد تمہیں کیا دے گا؟ اسی دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں جنگ میں آپ کی لاٹھی، آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کے اوپر لگ گئی تھی، اے اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا، جب آپ کی چھڑی میرے جسم کو ٹچ کی تھی اس وقت آپ میرا بدن کھلا ہوا تھا، یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ کھول دی اور فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ صحابی پیچھے سے آیا اور آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور لگاتے رکھا، اور آپ نے کہا، اس صحابی نے کہا فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو۔ اللہ کے نبی آپ سے کوئی بدلہ لے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کا یہ مہر جو آپ کے پر لگا ہوا ہے، اس کو میں چھونے کی کوشش کر رہا تھا، میں کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم اگر ٹچ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، تصور کرو، یہاں ہمیں اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کر لیا تو دنیا ہی کے اندر بدلہ لے لو، مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سے بدلہ کی امید نہ رکھنا، وہاں پہ میرے پاس پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا۔ پتہ یہ چلا مرنے کے بعد انسان کو دوسری زندگی ملے گی اور اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اسی زمین کے اندر، اسی زمین کے اوپر میدان محشر قائم کی جائے گی۔ تحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا تحشرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو پیدل آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کے
जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा और पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हजरत आयशा कहती अल्लाह के नबी कुल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए अर्रिजाल वन्निसाउ यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब व गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बाज़ बाज़। आई मेरी बीवी आयशा तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा, इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही क्या करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, तो इतनी शम्स यौमल क़यामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा, 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं, ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा? न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके पैर के अंदर कोई चप्पल, कोई जूता होगा, न मेरे भाइयों कोई साया होगा। तो इंसान सोच सकता है इस गर्मी का मुकाबला उस मैदान महशर में कैसे करेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इंसान की हालत क्या होगी, इंसान किस पोजीशन में होगा? आपने फरमाया ऐसे मौके पे इंसान की हालत ये होगी, इंसान की ज़बान ऐसी निकली रहेगी जैसे जून और जुलाई के महीने में आपने कुत्ते को देखा है कि पानी के वजह से ज़बान कैसे बाहर निकाले रहता है, पानी पानी के लिए आदमी तरसेगा। सोचिए जरा मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये मैदान महशर का ये हाल है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए उस मैदान महशर में उस सूरज से गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला खास खास बंदों को अता करेगा, खास खास बंदों को देगा, खास खास अपने बंदों को और भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे? आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा। गौर करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिरीन लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युहशरुन्ना, क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन फी सूवरि ज़र्रे, इन लोगों को चोटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर लाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा जमा करके रखते हैं। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी मालदार इतने लोग हैं, तिनपनिया में आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते। घर देखिए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा और हौसला नहीं है। 500, 100, 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया 1000 में। अरे भाई ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है, ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे ऊपर बनाना जरूरी है। हाँ,
اپنے گھر اور اپنے مکان کو تم اچھے طریقے سے بناتے ہو, ماربل وغیرہ لگاتے ہو, کیا تم اللہ کے گھر کو تم خوبصورت نہیں بنا سکتے ہو؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ حدیثیں موجود ہیں. محمد رسول اللہ نے مسجد بنانے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا سوچئے, غور کیجئے اور اپنے 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 گریبان کو جھانکیے. مسجد بنانے کے لیے 2 روپے 5 روپے کا چندہ ہم اور آپ کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں غور کرو, ذرا سوچو, مسجد ہم بنا نہیں پا رہے ہیں. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. ہم نے اپنے مالوں سے محبت کی, ہم نے اپنے زمین و جائیداد سے محبت کی, ہم نے اپنے بلڈنگوں سے محبت کی ہے. ہم اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہم اپنا پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں. اور میں نے بہت کچھ ادھر کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں کے ائمہ کی تنخواہ بہت کم ہے, 2-4 ہزار 5 ہزار روپیہ مولویوں کی تنخواہ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ سنا کہ لوگ ایسے پیسہ دے دیتے ہیں, جلسوں کے اندر دے دیتے ہیں, بس زکوٰۃ ناپ تول کر کے نہیں نکالتے. جیسے 1 سال کے اندر آپ کو 2.5% آپ کو نکالنا ہی ہوگا. اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں تو آپ کو 2.5% یعنی 2.500 آپ کو نکالنا ہی ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے, لیکن آدمی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکالتا ہے, وہ بھی کھا جاتا ہے, وہ بھی ہضم کر جاتا ہے. میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے جمع ہوں گے جس کے پیچھے کچھ سانپ لگے ہوں گے, اور بہت ہی ڈینجر قسم کے سانپ ہوں گے. جہاں جہاں آدمی جائے گا وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا جائے گا. ماں اور انسان کے پیچھے, مرد کے پیچھے بھی سانپ بھاگے گا, اور عورت کے پیچھے بھی سانپ اس کا پیچھا کرے گا. عورت چیخ کر کے کہے گی, او سانپ کون ہو, میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, مجھے سانپ سے بڑا ڈر لگتا ہے. انسان بھی کہے گا میرا پیچھا مت کر, مجھے چھوڑ دے, ارے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے, یہ سانپ اتنا ڈینجر, کالا سانپ دکھ رہا ہے اور اتنا ڈینجر تو دکھنے میں لگتا میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. آخرکار انسان تھک جائے گا اور سانپ اس آدمی کو پکڑ لے گا, اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا, اور سانپ اس کے چہرے کے سامنے آ جائے گا. چیخ کر کے انسان کہے گا تو کون ہے, اور مجھ کو اپنے لپیٹ میں کیوں لیا ہوا ہے. چیخ کر کے وہ سانپ کہے گا, انا کنزک انا مالک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں. جس کو تم نے تجوریوں میں بند کیا تھا, بینک بیلنس کر کے جمع کیا تھا, وہ مال ہوں. غور کرو میرے بھائیوں, انا کنزوکا انا مالوکا, میں تیرا وہی مال ہوں, میں تیرا وہی خزانہ ہوں. جس سونا چاندی کا تم نے زیور نہیں, جس زکوٰۃ نہیں نکالا, جس بینک بیلنس کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا, جس تجارت کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا, میرے پیارے ساتھی غور کرو, وہی وہ میں وہی مال ہوں, وہی مال ہوں, اور ساتھ میں کو ڈستا جائے گا. تصور کرو میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے, کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں, جو دنیا کے اندر میرے بھائیوں بے نمازی ہوں گے, اس کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا. دنیا کے اندر میدان محشر میں ایسے لوگ کو بھی لایا جائے گا جو دنیا کے اندر غلط کام کرنے والے ہوں گے, اس کو بھی لایا جائے گا. یعنی میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کا منظر اس انداز میں کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, کل قیامت کے دن ہم کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے, کچھ لوگوں کو ایسے ہوں گے جس کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. انسان میدان محشر میں چیخ کر کے کہے گا, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا, قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا, اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا ہے, میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا, مجھے دیکھنے کے لیے میری آنکھ کی روشنی تھی, میں تو دنیا دیکھتا تھا, اللہ مجھے آج تو نے اندھا کیوں بنا دیا. اللہ جواب دے گا, او میرے بندے, ہم نے دنیا میں تمہیں بینائی دی تھی,
تھی، لیکن تم نے دنیا میں دیکھا غلط چیزوں کو دیکھا، پھر بھی تم نے غلط کیا۔ تم نے قرآن و حدیث کو دیکھا، پڑھا، سنا، پھر بھی تم نے غلط کیا۔ اسی وجہ سے ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے، ہم نے ہماری آیتوں کو تم نے دنیا میں جھٹلایا، ہمیں بھول گئے، اسی وجہ سے آج بھی ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں اندھا اس وجہ سے بنایا، جب تم دیکھنے والے تھے، دیکھ کر کے تم نے غلطی کی ہے۔ غور کیجیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کتنا بڑا ہوگا؟ سنیے، کتنا بڑا ہوگا؟ سأل سائل بعذاب واقع، کسی نے سوال کیا اس بڑے دن کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے، سأل سائل بعذاب واقع ما له من دافع، اس دن کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک دن میدان محشر کا، وہ ایک دن دنیا کے مقابلے میں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا برابر کا ایک دن ہوگا۔ اب سوچیں 50,000 سال، ایک دن 24 گھنٹہ کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال دنیا کا کتنے گھنٹے کا ہو سکتا؟ ہم تو بھائی اتنا میتھمیٹکس میں ہم تو نہیں جوڑ سکتے۔ ابھی آپ لوگ پڑھنے والے، ہندی پڑھنے والے اور میتھمیٹکس پڑھنے والے آپ لوگ ہیں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے، ہاں 1000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 10,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 50,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ آپ خود جوڑیے نا، کچھ کام آپ بھی کیجئے۔ تو ایک دن 50,000 سال کا برابر کا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، ہاں آپ نے یہاں تک فرمایا، جب انسان اپنے افسر سارے کے سارے جو کھڑے ہوں گے ننگے ہوں گے، کسی کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا، پیروں کے اندر جوتا نہ چپل ہوگا، بغیر ختنہ کیے ہوئے سارے کے سارے مجرم کھڑے ہوں گے، سب کے سب جب وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، میرے پیارے ساتھیو ذرا سوچئے، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے 5 سوالات کرے گا۔ جب بندہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے، تب تک اپنے قدم کو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا ہے۔ انعمرہی فیما فنا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں 50 60 70 سال کی زندگی دی، اور میرے بندے اور میری بندی یہ بتا تم نے یہ زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، کس جگہ پہ گزاری اور کس طریقے سے گزاری، ہمیں یہ بتاؤ۔ اور پھر فرمایا ان عمرہ فیما فنا وان شبابہ فیما بلا، پھر پوچھا جائے گا تم کو ہم نے جوانی دی ہے، 18 سال سے لے کر کے 30 سال کی یہ زندگی، 17 سال سے لے کر کے 18 سال کی یہ جوانی ان کی زندگی جو شباب والی زندگی ہے، اس زندگی کو تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ کہیں یہ زندگی تم نے انجوائے کرنے میں تو نہیں گزاری، کہیں زنا کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے شراب کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے یہ زندگی یہ زندگی کہیں حرام خوریوں کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے ہال میں، اور کہیں تم نے گانا سننے میں، اور کہیں ڈانس دیکھنے میں، اور کہیں تم نے ایسی جگہوں میں تو زندگی نہیں گزاری جہاں پہ عیاشیاں ہوا کرتی تھی اور جہاں پہ غلط کام ہوا کرتے تھے، وہاں پہ تم نے زندگی تو نہیں گزاری۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، مردوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور اے تن پنیا کے لڑکیوں تم سے بھی یہ سوال ہوگا، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تیرا رب تم سے پوچھے گا، کیونکہ جوانی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جوانی کی زندگی کو بہت ہی قیمت جانو، بہت ہی غنیمت جانو، بہت ہی اہمیت کے، یہ زندگی بہت ہی امپورٹنٹ والی زندگی ہے۔ ایسا نہیں کسی لڑکے کے اوپر دل آ گیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیا اور بھاگ گئی، اور اس کے ساتھ تم نے لو میرج کر لیا، جا کر کے ہوٹلوں میں تم نے زندگی کاٹی، جا کر کے کلکتہ کے ہوٹلوں میں تم نے اپنی عیاشی گزاری اور اپنے جسم کے ساتھ تم نے انجوائے کیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرے بھائیوں اس جوانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، اے میرے بندے تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری اور کیسے گزاری؟ بتاؤ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ ابھی تو نوجوان کی جوانی
لڑکیوں میں گزرتی یا پھر موبائل میں؟ لگا ہوا ہے 24 گھنٹہ اسی میں لگتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان، اسی میں لگا ہوا ہے۔ موبائل میں کیا پتہ نہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیو موبائل سے اتنا ہی رشتہ رکھو جتنا آپ کو کام ہو، بس کہیں یہ موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے اگر دور کر رہا ہے یہ موبائل، تو اس موبائل کو طلاق دو، اس موبائل کو بائیکاٹ کرو۔ میرے بھائیو ایسے موبائل رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو موبائل تمہیں جہنم کی طرف پہنچا رہا ہو، جو موبائل تمہیں جنت سے دور کر رہا ہو، ایسے موبائل اپنے زندگی کے اندر مت رکھو۔ میرے بھائیو آپ نے دیکھا کہ اسی موبائل کے چکر میں ایک آدمی نے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی دادی کو، اپنے دادا کو اسی موبائل کے چکر میں اس نے قتل کر دیا۔ ابھی 5 دن کے پہلے کا رپورٹ ہے۔ اب موبائل کے چکر میں ریچارج نہیں کروایا، اب ماں باپ منع کرتا تھا، بھائی لوگ منع کرتا تھا تو بھائی مانا ہی نہیں، اس کو قتل کر دیا۔ غور کرو میرے بھائیوں، وَعَنْ شَبَابِي فِيمَا بَلَّهُ، تم نے اپنی یہ جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری بتاؤ۔ سنو او تم پنیا کے میرے نوجوان دوستو، یہ جوانی کے بارے میں تم سے بھی پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا۔ ہاں او میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب کے ذریعے سے سننے والی اور لڑکیوں، اپنی جوانیوں کو یوں ہی برباد نہ کرو۔ کسی لڑکے کو تم نے دل دے دیا، اب وہ لڑکے نے تمہیں موبائل کیا دے دیا، ریچارج کیا کروا دیا، تم اس کے جسم کو گرم کرنے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتی ہو، ہوٹلوں میں جا کر کے اس کے ساتھ انجوائے کیا کرتی ہو، اس کے ساتھ پارکوں میں جا کر کے موج مستی کیا کرتی ہو۔ او اللہ کے بندیو ایسا ہرگز نہ کرو، ایسا بالکل نہ کرو، یہ زنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس حدود کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّهُ، جوانی کے تعلق سے قیامت میدان محشر میں سوال ہوگا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا۔ ابھی مال کے اوپر بات ہو رہی تھی، مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ کوشش کرو حلال طریقے سے کمانے کی، حرام طریقے سے کبھی بھی ہرگز بھی مت کماؤ۔ حرام پیسہ اگر کوئی کماتا اور حرام طریقے سے کماتا ہو تو میرے بھائیوں حرام کا پیسہ کھانے والا اور حرام طریقے سے کمانے والا اس کی زندگی کے اندر جو بھی عبادت کرے گا، مطعمو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے لباس، اس کی پرورش اگر حرام پیسوں سے کی گئی ہو تو میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عبادت ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس کی عبادت ایکسپٹ نہ ہوگی۔ ذرا تصور کرو، سوچو میرے بھائیو، آج مال کیسے کیسے طریقے سے لوگ کمانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سودی کاروبار کرنے والوں، بہت سے لوگوں کو ہم نے ادھر سنا ہے، سودی کاروبار کرنے والے لوگ بہت سے لوگ موجود ہیں، مال کما رہے حرام طریقے سے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، 1,25,000 روپیہ لے رہا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، 25% زیادہ لیتا، 25%، 1 لاکھ میں 1,25,000 روپیہ لے رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے کہاں چلی گئی، ہاں تمہاری انسانیت کہاں گئی، تیرا ایمان کہاں گیا؟ سوچو، محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا، قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والا جب قرآن چیخ کر کے کہتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، وہ لوگوں تم بڑھا چڑھا کر کے کسی سے لینے کی کوشش مت کرو۔ ہاں اسلام اس کو حرام قرار دیا ہے اور بہت ہی بڑا گناہ بتایا ہے اور بہت ہی بڑا جرم بتایا ہے۔ کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ اس کے لیے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا بتاؤ اللہ سے کون لڑے گا؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے جو اللہ سے
मुकाबला करे, अल्लाह के फरिश्तों से मुकाबला करे। और सूदी कारोबार करने वालों और कटिहार, बिहार और पूर्णिया के लोगों जरा सुनो, और हिंदुस्तान के बाहर मुसलमानों, ये सूदी कारोबार से तौबा करो, अपने आप को इन रिश्वतों से रोको, मना करो, अपने बच्चों को मना करो। ये सूदी कारोबार अल्लाह के नजर में बहुत ही बड़ा पाप है। माल तुमने कैसे कमाया ये भी पूछा जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ माल कमाने का एक तरीका ये भी है, जब बेटा की शादी की बात आए, हाँ लड़की पसंद आ गई, खूबसूरत है, अच्छी है दिखने में, पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक है, देगा कितना? 1 लाख। हट, वहाँ तो 1.5 लाख मिल रहा है। वहाँ भागा, वहाँ लड़की पसंद आई, पैसा कितना? 1.5 लाख। कहीं से पता चला 2 लाख हम देंगे। वहाँ से वहाँ भागा, और वहाँ जाने के बाद अगर कहीं से पता लग गया तुम्हें 3 लाख दिया जाएगा, उसकी बेटी से शादी कर लो। अब वो दीनदारी नहीं देखेगा, लड़की कैसी है नहीं देखेगा, बस पैसे के चक्कर में आ जाएगा। 3 लाख दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, पलंग दे रहा है, हाँ फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, पंखा दे रहा है। ये सारी चक्करों में, हराम माल के चक्कर में अपने बेटे को बर्बाद करने वालों सुनो, ये भी हराम, ये भी हराम। और जहेज लेने वालों सुनो, जितने भी लड़कियां ज़िनाकारी कर रही है, इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा रोल है। तुम्हारी वजह से हमारी बहनें ज़िनाकारियां करने के ऊपर मजबूर है। अगर तुमने निकाह को आसान किया होता तो आज हमारी बहनें अपने घर के अंदर बैठ करके इस तरीके से गलत काम न करती। तुम्हारी वजहों से और तुम्हारे इन कारणों से, और जितना अमीर आदमी होता है उतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर माना जाता है। जितना पैसा वाला है वो सोचता मुझे कार मिले, मुझे और ज़्यादा पैसे मिले। जब तुम मालदार हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने पैसा नवाजा है, तो मेरे भाइयों जब पैसा दिया हुआ है तो गरीब घराने से या किसी ऐसे दीनदार लड़की से बगैर पैसा के, बगैर जहेज के निकाह करो, निकाह को आसान करो। निकाह हो मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत, अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत के इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। तसव्वुर करो, आज अपने समाज के अंदर ये जहेज का बोलबाला है, और जहेज की शादी कराने वाला सुनो, अगुआ पछुआ लोगों, जो शादी कराने वाला यहाँ नहीं, यहाँ हम ज्यादा दिलवाएंगे, वहाँ ज्यादा दिलवाएंगे, उस लड़की को छोड़ो, उस लड़की को पकड़ो, वहाँ का उसका बाप बड़ा मालदार आदमी है। ओ जहेज लेने वालों, आज ये भी सुन लेना, जहेज लेने वाला कभी अपनी जिंदगी में सुकून की जिंदगी नहीं काट सकता है। उसके घर में बरकत कैसे आ सकती है, उसके घर के अंदर बरकत कैसे हो सकती है, और सुकून कैसे मिल सकता है? जिसके बाप को तुमने रुलाया हो, और जिसको बाप को तुमने चंदा करने पर और भीख मांगने पर तुमने मजबूर कर दिया हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने बेटी के लिए भीख मांगते हुए, उसने जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगा। बहुत से मौलवियों को हमने देखा है, और बाकायदा फोन में बात करते हुए मैंने सुना, कहा मौलवी साहब बात ये है कि मजबूर हूँ ये कहने के ऊपर, दिल गवारा नहीं करता कि मैं आपसे ये बात कहूँ, लेकिन मैंने अपने बेटी की शादी लगाई है। ओ मौलवी साहब, अगर मेरी मदद हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। और आपसे मैं कह रहा हूँ मेरी मदद कीजिए। शादी लग चुकी है, निकाह होने वाला है, लेकिन मेरा होने वाला दामाद और उसका बाप इतना डिमांड किया हुआ है कि मैं अपनी ज़मीन बेच भी चुका हूँ, और जो मैंने अपने बैंक बैलेंस में जो पैसा जमा किया वो भी मैंने ला लिया है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उसको दे सकूँ। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तुमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इस समाज को। इन जलसों से क्या फ़ायदा होने वाला है? ये जलसा तुम करा रहे हो, अपने आप को बदलो, जहेज के इन रस्मों को अपने यहाँ से ख़त्म करो, बायकाट करो। जहेज लेने वाले के शादी में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, वो वलीमा की दावत दे तब भी उसकी दावत न डालो। मेरे भाइयों अपने यहाँ से जहेज को खत्म करो। इन तमाम मौलवियों से मेरा एक अपील है, गुजारिश है, ऐ मौलाना और ऐ मस्जिदों के इमामों सुनो, हाँ तुम्हें 1000 मिले न मिले, 2000 मिले न मिले, 500 मिले या न मिले, बल्कि चेक करो कहीं ये लड़के के निकाह में कहीं जहेज
کا تو کاروبار نہیں ہے، لین دین تو نہیں ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو بولو کہ میں نکاح نہیں پڑھا سکتا ہوں، نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ اللہ کے لیے یہ کام کرو میرے بھائیو، ابوالکلام سلفی تیرے یا روزانہ تو آئے گا ہی نہیں، آپ اپنے مسجد کے امام ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اس جہیز کو روک سکتے ہیں، بالکل روک سکتے ہیں۔ اور یہاں کا جو مکھیا ہے، یہاں کا جو سرپنچ ہے، یہاں کا جو مالک ہے، ان سے میری اپیل ہے، گزارش ہے، ایسے شادیوں میں آپ بھی مت جاؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بھی سوال ہوگا کیا تم نے ان جگہوں کے اندر شرکت کی یا نہیں کی، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ سوچو۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، فرمایا تم نے مال کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ ہاں تم یہ کہو کہ میں نے مال، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے غریب کا مال میں نے کھا لیا، میں نے ظلم طریقے سے، یہ ظلم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ میرے بھائیو زمین جائیداد بچواتے ہو، قرض لینے پہ مجبور کرتے ہو اور اس کو لون لینے پہ مجبور کرتے ہو، اور ایسے باپ کو میرے بھائیو کتنے مرتبہ مرتا اور کتنے مرتبہ جیتا ہے۔